الحمدللہ ہماری خوش بختی ہے کہ ایک بار پھر ماہ نور، ماہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ربیع الاول شریف تشریف لا چکا ہے، اور یہ مہینہ ربیع الاول شریف کا گزر رہا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں آپ کی دنیا میں تشریف آوری کا اس میں بیان کیا، آپ کے فضائل و مناقب کا بیان اسی آیت کریمہ میں ہے۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، رسول بن کر آئے، ایمان دینے آئے، قرآن سکھانے آئے، علم و حکمت بتانے آئے، اور دلوں کو چمکانے آئے، اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو حق کا راستہ بتانے کے لیے تشریف لائے۔ یہ سب باتیں اس آیت کریمہ میں بیان ہوئیں۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ جب یہ سب باتیں اس آیت کریمہ میں ہیں تو ہم جو میلاد مناتے ہیں، میلاد منانے والوں پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہ اتنے عقل کے کورے، اتنے عقل کے اندھے ہیں، انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ میلاد ہے کیا۔ ہم جو میلاد مناتے ہیں، یا جو بھی حضور کا امتی اپنے گھر میں، محلے میں، مسجد میں، جہاں کہیں میلاد کی محفل سجاتا ہے، تو میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ میلاد میں تلاوت ہوتی ہے، سب سے پہلے نعت پڑھی جاتی ہے، حضور کی ولادت اور شہادت کا بیان ہوتا ہے، ولادت با شہادت کا بیان۔ اسی طرح یا پھر آپ کے معجزات امت کو بتائے جاتے ہیں، آپ کے فضائل و مناقب بیان کیے جاتے ہیں، یعنی وہی باتیں جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں وہی میلاد میں بیان ہوتی ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ جو قرآن و حدیث میں جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ابھی میں اس کی تشریح کرتا ہوں آپ کے سامنے، وہی میلاد میں ہوتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں بیان کیا۔ تو اب اگر کوئی میلاد مناتا ہے تو اس پر اعتراض کرنے والا گویا کہ قرآن پر اعتراض کرتا ہے۔ لہٰذا میلاد منانا یہ بالکل ثابت ہے اور بہت ہی سعادت والا کام ہے، اور کیوں نہ ہو، آئیے میں آپ کے سامنے اسی آیت کریمہ کا ترجمہ پہلے رکھتا ہوں، سنیے بڑے غور سے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد، لام زبر لا، عربی میں یہ لام جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے ضرور۔ لام زبر لا کسی لفظ کے ساتھ آئے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے ضرور، اور قد کا معنی ہے تحقیق، بے شک۔ عربی میں جب کسی بات کو پختہ کر کے تاکید کے ساتھ بیان کرنا ہو تو یہ لفظ لقد استعمال کرتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے قرآن پڑھنے والے، جو لقد کہہ کر بات تجھے اب بتائی جا رہی ہے، تو وہ جو آگے بات تجھے تو سنے گا وہ بڑی اہم بات ہے، اور اس بات کا اقرار کرنے والے بھی بہت ہیں، اور اس بات میں یعنی جو اہم بات بتائی جانے والی ہے اس کا انکار کرنے والے بھی بہت سارے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے دوہری تاکید ذکر کر کے، ڈبل تاکید کو ذکر کر کے لقد سے بات شروع کی کہ تحقیق، بے شک، ضرور، من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا۔
یہاں علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا بڑا احسان فرمایا، اس میں دو باتیں ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ آئندہ جس نعمت اور احسان کا ذکر اب آگے سنو گے ابھی تم، کہ جو اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا، جو نعمت عطا کی، وہ صرف مسلمانوں پر نہیں بلکہ ساری انسانیت پر اللہ نے احسان کیا ہے کہ انہیں وہ نعمت دی ہے کہ چونکہ لیکن اللہ کے فضل و احسان کو ماننے اور اس پر شکر لانے والے مومن ہیں، تو خاص طور پر مومنین کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ لیکن اللہ نے ساری انسانیت پر احسان فرمایا، لیکن مومن ہی اس بات پر شکر ادا کریں گے، اس لیے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ تحقیق ضرور اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا۔ دوسری بات جو علماء فرماتے ہیں کہ اسی آیت میں احسان کے ضمن میں کہ وہ کیا ہے، یاد رکھیے گا کہ بغیر محنت اور بلا معاوضہ، کوئی محنت نہ ہو، کوئی معاوضہ نہ ہو، بطور احسان جو انعام دیا جاتا ہے اسے عربی میں منہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مومنوں کو یہ بات بتائی کہ تم اس لائق نہ تھے، یعنی ہم اس لائق نہ تھے کہ ہم پر احسان کیا جاتا، لیکن رب قدیر نے محض اپنے فضل عظیم سے ہم پر احسان فرمایا۔ اور کیا احسان فرمایا، تو وہ اگلے جملے میں ارشاد فرمایا، اے مومنو تم غور کرو میرے احسان پر۔ اور منہ علماء کہتے ہیں کہ یہ بات منہ سے پتہ چلی کہ ہم اس لائق نہ تھے کہ ہم حضور کے امتی ہوتے۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے، کیسا محبوب ہمیں دے دیا، وہ منہ کہہ کر ہمیں بتا دیا۔ اب اگلا جملہ بتایا، اس رسول کا تعارف اللہ نے کروایا، فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، فرمایا کہ جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا کہ جو انہی میں سے ہیں، ایک رسول مبعوث فرمایا کہ جو انہی میں سے ہیں۔ یہ وہ احسان قرآن کریم میں جو ہم پورا قرآن پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رب کریم کا یہ وہ عظیم الشان احسان ہے، ورنہ تو اللہ کے اتنے احسان ہیں کہ ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ لیکن آپ قرآن الف لام میم سے لے کر والناس تک دیکھیں گے تو کہیں پر بھی اللہ رب العالمین نے اپنے احسان کو جتلایا نہیں، لیکن اپنے محبوب کو جب ہمیں دے دیا تو اللہ رب العالمین نے، علماء کہتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے قرآن کا جہاں اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا ہے اور فرمایا میں نے تمہیں بہت بڑی نعمت دے دی ہے۔ تو شاعر نے بھی کیا خوب اعلیٰ حضرت نے کہا کہ رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ یہاں پر میں رک کر ایک ایمان افروز نقطہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں، دیکھیے کہ رب نے فرمایا اذ بعث فیہم رسولا۔ اب دیکھیے علماء کس گہرائی میں قرآن کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اذ بعث فیہم رسولا فرمایا۔ بعث عربی میں اس کے معنی ہوتے ہیں بھیجنا، اور بھیجا اس کو جاتا ہے کہ جو پہلے سے موجود ہو۔ یہ غور کیجئے گا بات کو، اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا بعثا، اور بھیجنا اس کے معنی ہے، اور علماء کہتے ہیں بھیجا اس کو جاتا ہے کہ جو پہلے سے موجود ہو۔ اور اگر ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے عام انسان، ہم سب کے اور تمام انسانوں کا اس دنیا میں آنے کا ذکر قرآن میں کیا ہے، لیکن اس کے لیے لفظ جو استعمال کیے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان۔ مجھے، آپ کو، مجھ سے پہلے جتنے انسان قیامت تک آئیں گے سب کے لیے اللہ نے فرمایا خلق الانسان۔
یہ قرآن میں ہے کہ اس نے انسان کو پیدا فرمایا، اس نے انسان کو پیدا کیا۔ ہمارے اور عام انسانوں کے لیے قرآن میں لفظ ہے خلقہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے لفظ استعمال کیا بعثہ۔ تو دنیا میں ہم بھی آئے، دنیا میں حضور بھی آئے، حضور بھی تشریف لائے، تو پھر یہ لفظوں کا فرق کیوں ہے؟ تو علماء نے اس نقطے کو بھی بڑا خوبصورت انداز میں بیان کیا اور فرمایا کہ یہ فرق اس لیے ہے کہ حضور کا آنا اور ہے، ہمارا آنا اور ہے۔ وہ آئے تو ہدایت دینے کے لیے آئے اور ہم آئے تو ہدایت لینے کے لیے آئے۔ وہ آئے حضور تو سب کو ایمان دینے کے لیے آئے، اور ہم دنیا میں آئے تو ہم ایمان لینے کے لیے آئے۔ وہ آئے تو قرآن سکھانے کے لیے آئے، اور ہم آئے تو قرآن سیکھنے کے لیے آئے۔ اور وہ رب کی اعلیٰ ترین نعمت ہیں کہ جو بطور تحفہ، گفٹ کے اور احسان کے اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ اسی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اگلا اسٹیپ ارشاد فرمایا کہ میں نے جو تمہیں احسان مومنوں پر کیا اور ان میں اپنا محبوب جو بھیجا ہے جو انہی میں سے ہے، ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، وہ اس کا منصب کیا ہے، اس کا کام کیا ہے؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ وہ ان کے سامنے اللہ رب العالمین کے قرآن کی آیتیں تلاوت فرماتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں۔ قرآن بھی سکھاتے ہیں، قرآن سکھا کر ظاہر بھی پاک کرتے ہیں اور ان کا باطن بھی پاک کرتے ہیں۔ اس رسول کا منصب یہ ہے، یعنی محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو علماء فرماتے ہیں اس کے چند مقاصد ہیں۔ نمبر ایک، وہ مقاصد کیا ہیں کہ آپ اس لیے تشریف لائے دنیا میں کہ آپ اللہ پاک کی آیتوں کو مومنوں کو پڑھ کر سنائیں۔ تو یہاں سے پتہ چلا قرآن ہر کوئی اگر یہ سمجھے کہ میں خود سمجھ لوں بغیر کسی استاد کے، بغیر کسی مدرسے میں گئے ہوئے، اور میں بس خود ہی قرآن پڑھ کر لوگوں کو سکھانا شروع کر دوں، تو پھر ایسے ہی لوگ معاشرے میں ہمیں سوشل میڈیا پر بہت نظر آتے ہیں کہ جو کبھی جو 1400 سال سے جو علماء نے جو سینہ بسینہ صحابہ سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین، اولیاء اور یہ علماء کی پوری جماعت جو قرآن کو سمجھتی ہوئی حضور سے آتی ہوئی آئی ہے، اور وہ آج کا خود سمجھتا ہے جب بغیر کسی پیچھے والوں کو اور کسی کی استادی میں، تو پھر وہ خود اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، تو وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ اور ایسے ہی لوگ آج سوشل میڈیا پر ایسے لوگوں کی بھرمار ہے کہ جو لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈالتے ہیں۔ اگر آپ نے قرآن پڑھنا ہو تو علماء کی بارگاہ میں آئیے کہ ہم کس کا ترجمہ پڑھیں اور کون سا وہ ہماری اور کوئی بات نہ سمجھ میں آئے پڑھتے ہوئے فوراً علماء کی بارگاہ میں رجوع کرے، تو پھر اسے قرآن کا نور بھی اسے ملے گا اور وہ ہدایت کی راہ پر بھی چلتا رہے گا۔ تو رسول اللہ کا جو مقاصد ہیں بھیجنے کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد یہ بیان کیا کہ وہ محبوب اللہ کی آیات لوگوں کو پڑھ کر وہ سناتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ اس لیے بھی تشریف لائے نمبر 2 کہ تاکہ وہ لوگوں کو برے عقائد سے، برے اعمال سے، برے اخلاق سے، برے کردار سے، برے نظریات سے، غرض کے ہر طرح کی گندگی سے وہ پاک اور صاف کر کے ان کے دلوں کو روشن روشن اور چمکدار بنا دیں۔ یہ میرے محبوب کو بھیجنے کا مقصد ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ حضور کیوں تشریف لائے۔ آج امت کو جو کام سیکھنا چاہیے تھا کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے انہیں بھیجا، اور میلاد میں بھی یہی چیزیں ہمیں سکھانی چاہیے کہ کون سے برے عقائد ہیں، کون سے برے نظریات ہیں، کون سا برا کردار ہے، کون سے وہ برے اخلاق ہیں، برے اعمال ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم گندگی سے پاک اور صاف ہو سکتے ہیں۔ وہ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی میلاد کی محفل میں ہمیں سیکھنا چاہیے، تاکہ ہم
اپنے دلوں کو ہر قسم کی گندگی سے پاک صاف کر سکیں۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور فرمایا کہ اس رسول کا اگلا جو منصب ہے، ان کے مقاصد، جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا، فرمایا کہ وہ مزید ارشاد فرمایا کہ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس جگہ علماء فرماتے ہیں کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور حکمت کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن ایک معنی جو علماء نے یہاں بیان کیے وہ یہ ہے کہ وہ اس کا مطلب یہ حدیث، حکمت سے مراد حدیث ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کا اب مطلب یہ بنے گا کہ محبوب کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، ایک تو وہ تمہیں قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، تمہارے ظاہر و باطن کی گندگی کو پاک کرتے ہیں، اور پورا قرآن جو ہم نے انہیں دیا ہے وہ تمہیں دیتے ہیں، اور فرمایا حدیث، وہ حدیث تمہیں بتاتے ہیں اور سنت سکھانے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تو اس کے بعد جو اللہ نے اس آیت کا اختتام کیا، فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اگر آپ غور کریں تو ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو دنیا میں جو بھیجا اور حضور کا تشریف لانا دنیا میں، اللہ رب العالمین نے یہ مومنوں پر بہت بڑا احسان فرمایا۔ جب اللہ نے احسان فرمایا، اور یہ کتنا بڑا احسان ہے، اگر میں آپ کے سامنے اس کو رکھوں تو میں حدیث پاک بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شویل اللہ رب العالمین نے جو ہم سب پر احسان فرمایا اور جو نعمت دی ہے، اب یہ نعمت اللہ رب العالمین کی طرف سے ملی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ بھی ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ جو اللہ نے ہم پر، مومنوں پر احسان فرمایا اور اپنی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، تو اب اس نعمت کو کس طرح ہمیں کیا کریں گے؟ تو یہ بھی قرآن سورۃ الضحیٰ میں ہمیں بتاتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ فرمایا کہ تم اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ ابھی آپ نے سنا کہ احسان فرمایا، اللہ نے بہت بڑی نعمت ہمیں دی، تو پھر قرآن سے پوچھا کہ ہم کیا کریں؟ تو قرآن نے کہا جب تمہیں نعمت دے دی ہے تو ان کا خوب چرچا کرو۔ تو ہمیں یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ میلاد کی اصل یہی ہے کہ میلاد شکر نعمت ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ میلاد کیوں مناتے ہو، میلاد منانا کیا صحابہ نے منایا؟ میلاد کیا حضور نے منایا؟ تو یہ ساری احادیث مبارکہ ہیں، لیکن میں نے 2 آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی جس سے آپ اگر عقل و فہم اگر آپ کے پاس ہے اور آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے خود بتا دیا کہ جب تمہیں کوئی نعمت ملے تو اپنی اس رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اور مجھے بتائیے کہ حضور سے بڑھ کر کوئی اللہ کی نعمت ہے کائنات میں؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر آپ کے سامنے میں ایک حدیث پاک رکھتا ہوں کہ حضرت جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ آپ کا رب فرماتا ہے، سنیے، کہ میلاد منانے والوں پر اعتراض کرنے والوں کو یہ حدیث مبارکہ بھی تو پڑھنی چاہیے کہ جو خصائص کبریٰ میں ہے، کہ جس میں جبریل امین آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں اور عرض کرتے ہیں کہ آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا لَأُعَرِّفَهُمْ كَرَامَتَكَ وَمَنْزِلَتَكَ عِنْدِي وَلَوْلَا مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا، میں محبوب کہ بے شک میں نے دنیا اور دنیا والوں کو اس لیے پیدا فرمایا کہ اے محبوب میرے نزدیک آپ کی جو قدر و منزلت ہے وہ ان پر ظاہر کر دو۔ اللہ اکبر۔ کیوں اللہ نے بتا دیا جبریل امین کے ذریعے کہ میں نے دنیا کو کیوں بنایا؟ دنیا والوں کو بتا دو، دنیا کو بتا دو کہ میرے نزدیک آپ کی جو قدر و منزلت ہے وہ ان پر ظاہر کر دو۔ اور فرمایا محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ دنیا بھی نہ بناتا۔ تو اسی لیے اعلی حضرت نے کہا ہوتے کہاں خلیل و کعبہ، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ تو میرے آقا نہ ہوتے تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا، ورنہ اتنی حدیث پاک ابھی میرے سامنے بھی ہیں کہ میں 4 بھی حدیث مبارکہ رکھوں تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا کہ بنے 2 جہاں تمہارے لیے، یہ سب
کچھ میرے آقا کے لیے بنایا۔ تو یہاں سے ہمیں بات یہ پتہ چلی کہ میلاد شکر نعمت ہے، کیونکہ اللہ کی نعمت ہے حضور، اور اس شکر کرنے کے لیے میلاد منایا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہر بندہ جانتا ہے کہ نعمت جتنی بڑی ہو شکر بھی اتنا بڑا کیا جاتا ہے، شکر بھی اتنا بڑا اور بڑے جوش و خروش سے ادا کرنا چاہیے۔ نسائی شریف کی ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھ کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، ورنہ بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ حدیث پاک سنیے کہ نسائی شریف میں حدیث نمبر 5436 5436 یہ حدیث نمبر آپ یاد رکھیے گا کہ صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام حلقہ بنائے بیٹھے تھے حضور کی بارگاہ میں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آ گئے، صحابہ گول دائرہ بنا کر حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرے آقا جب تشریف لائے تو حضور نے پوچھا ما اجلسکم، اے میرے صحابہ تم یہاں حلقہ بنائے کیوں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، عرض کی جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا۔ یا رسول اللہ ہم جو حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ وہ صحابہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ پاک نے جو آپ کو بھیج کر ہم پر جو احسان فرمایا، ہمیں دین اسلام کی ہدایت نصیب فرمائی، یہ دو بڑی نعمت ہے، اسلام اور آپ۔ یہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم اس نعمت پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ جب صحابہ نے یہ دو باتیں کہیں تو میرے آقا نے کیا کہا؟ اب صحابہ کبھی جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، اور وہ بھی کائنات کی اس ہستی سے۔ تو میرے آقا نے کیا کہا آگے؟ فرمایا قسم اٹھاتے ہو کہ صرف اسی مقصد کے لیے تم بیٹھے ہو کہ جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ جو میری صورت میں اللہ نے تم پر احسان فرمایا، اسلام جیسی تمہیں ہدایت نصیب فرمائی، اس لیے تم اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہو اور دعائیں مانگ رہے ہو۔ ہم بھی میلاد کی محفل میں یہی کرتے ہیں کہ حضور کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور دعائیں اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو پھر حضور نے پوچھا اے میرے صحابہ قسم کھا کر کہتے ہو اس مقصد کے لیے ہی تم یہاں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کی قسم یا رسول اللہ ہم اسی مقصد کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ اس پر حضور نے آگے جو جملہ ارشاد فرمایا میں نے قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ مجھے تم پر کوئی شک تھا۔ پہلے بتا دیا کہ مجھے تم پر کوئی شک نہیں تھا، تم نے جو کہا سچ کہا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ابھی جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے بتایا یا رسول اللہ آپ کے یہ جو صحابہ ہیں آپ کی آمد کی خوشی میں بیٹھ کر یہ جو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، یہ یہاں شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ ان پر فرشتوں کے سامنے آسمان پر فخر فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے کہ میلاد منانے والوں پر اللہ آسمان میں فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ محفل میلاد منانا کیسا فضیلت والا کام ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیے گا صحابہ کرام نے یہ کام کیا، آج حضور کی امت یہ کر رہی ہے اور فرشتوں کے سامنے اللہ ان کو۔ آخری بات، حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، وہ فرماتے ہیں جو محفل میلاد میں جانے کا ارادہ کرے، اب گھر سے نکلے میں محفل میلاد میں جا رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ وہ جانے کا ارادہ کرے تو وہ اصل میں محفل میلاد میں نہیں، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ جنت کے باغوں میں جانے کا ارادہ کر رہا ہے، وہ جنت کے باغوں میں جا رہا ہے، کیونکہ محفل میلاد صرف اور صرف محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی سجائی جاتی ہے، اور یہی مقصد ہر عاشق رسول، ہر امتی رسول کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں حضور کی محبت میں محفل سجاؤں۔ تو یہ بھی یاد رکھیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور فرماتے من احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو یاد رکھیے یہاں سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آئی کہ اگر حضور کی محبت میں محفل سجائی جائے تو یہ حضور کی معیت میں کل جنت میں جانے کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ لیکن محفل میلاد جہاں منائی جاتی ہے وہ عبادت، جس طرح ہمیں علماء نے عبادات کی ادائیگی میں شریعت کا حکم بتایا ہے
اسی طرح محفل میلاد میں بھی شریعت کی حدود کو پامال کرنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں کہ محفل میلاد ہو رہا ہو، مرد عورتیں ایک ساتھ ہوں، اس بات کی اجازت علماء نے نہیں دی۔ عورتوں کی میلاد ہو، ان کی آواز گھروں سے مائک میں محلے والوں کو، گلی والوں کو نہیں سنائی جا سکتی۔ عورتیں میلاد کریں گی اپنی چار دیواری کے اندر کہ ان کی آواز باہر نہ گونجے، اس بات کی اجازت نہیں۔ محفل میلاد میں جو شیرنی وغیرہ تقسیم کی جاتی ہے، اس میں اناج کی جتنی بے حرمتی کی جاتی ہے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اسی طرح محفل میلاد میں جو جلوس ہوتا ہے، اس میں لوگ اپنی خواتین کو لے کر نکل جاتے ہیں، اس بات کی شریعت اجازت آپ کو نہیں دیتی۔ آپ کی خواتین گھر میں رہیں گی، وہ مردوں کے ساتھ جلوسوں میں نہیں جائیں گی۔ ان باتوں کا بھی خیال رکھنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔